فرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV نے اپنی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ناظرین کرام، بات قرآنیات کی ہو یا فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، سیاسیات کی ہو یا معاشیات کی ہو، اخلاقیات کی ہو یا انسانی احترام کی ہو، انسان کی حرمت کی بات ہو، ARYQ TV نے ہمیشہ ان موضوعات کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ آج المیہ ہے جس وجہ سے آج یہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں کہ وہ محبت کہاں گئی ہے جو انسانوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ ہم کہاں بھٹک گئے ہیں، ہم کہاں گمراہ ہو گئے ہیں، کہاں راستے کو کھو گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ محبت کیسے دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وقت کی آواز ہے اور آج کا سوال ہے کہ وہ محبت ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپس کے دوران، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام ARYQ TV نے باقاعدہ ایک پروگرام کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام میں جو بزم سجائی گئی ہے اس میں بڑے جید مہمان ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے اس ملک کا اثاثہ ہیں سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے بھی، مولانا گلزار احمد مظاہری کے آپ فرزند ہیں، ماشاءاللہ علمی خانوادہ ہے، جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا اجمل خان کے صاحبزادے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، اور آپ بڑی ہماری درخواست پہ ناسازی طبع کے باوجود بھی تشریف لائے، جناب مولانا امجد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں مولانا؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جن کے نام کی نسبت ہی ضیاء سے ہے، روشنی ہیں قرآن کی، حدیث کی، دین کی۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے جناب علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ سلامت رہیں ڈاکٹر اللہ، خیریت سے صاحب۔ ہیں؟ سلامت۔ اور ناظرین کرام، میرے چوتھے مہمان، میں ان کے بارے میں عرض کروں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قادر الکلام بنایا ہے، آپ سنتے ہیں ان کے لہجے میں مٹھاس ہے، کیا چاشنی ہے، جناب علامہ محمد شہزاد مجددی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا سے۔ آپ بھی ماشاءاللہ نائب قیم ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، ہمارے مہمان ہیں آج۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان عام کر کے یہ بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اعلان قیامت تک محفوظ رہے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، تکریم عطا کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت میں آج وہ محبت ہمیں جو ہونی چاہیے تھی، جو انبیاء کی اپنی امتوں کے ساتھ تھی، جو صحابہ کی آپس کے درمیان تھی، جو ائمہ کی اپنے درمیان تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ ایک انسان کی عظمت میں اور اس کی عفت میں یہ ٹھیک ہے کہ کائنات میں اختلاف ایک فطرت کا حسن ہوتا ہے، اور اس حسن میں مذہبی اختلافات بھی ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں، لسانی اختلافات بھی ہیں، علاقائی اختلافات بھی ہیں، مسالک کے بھی اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان اختلافات کو ہم انسانی عظمت اور تکریم کے درمیان کہاں رکھیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، موضوع بھی بہت اچھا ہے، اور جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں بہت زیادہ ضرورت بھی اسی بات کی ہے، محبت کی، احترام کی، رواداری کی، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کی، اور اس کے مطابق ایک مجموعی اتحاد کی فضا پیدا کرنے کی۔ اور یہ حکم قرآنی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جی
ہمارا اختیار ہے، کر لیں نہ کریں، بلکہ قرآن پاک نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب، یعنی اس میں جمیعہ کا لفظ بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ اور اسی طرح تفرقے کے بارے میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم پست مت ہو جاؤ گے ان تنازعات کی وجہ سے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جیسے آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ جی جی 1 ارب 60 کروڑ تعداد بھی، 57 سے زیادہ آزاد ریاستیں بھی، 50-60 لاکھ ہماری افواج بھی، ہمارے ایٹمی طاقت بھی، دنیا کے وسائل کا 70% بھی ہمارے پاس، اس سب کے باوجود آج اگر دنیا میں خیمہ بستیاں ہیں تو ہماری ہیں، اگر قبضے ہیں تو ہمارے علاقوں پہ ہیں، اور آج اگر بمباری مسلسل ہو رہی ہے 300 دن، ایک دن میں وقفہ نہیں ہوا، تو وہ غزہ پہ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ شہید ہو رہی ہیں۔ تو بنیادی سبب وہی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے درمیان وہ محبت ہے جسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جو اس نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یہ بھی کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو آج اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تؤمنوا حتی تحابوا، جی جی یہ تم اگر محبتیں نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان ایمان ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تری المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، وہ تو ایک جسد واحدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا طریقہ کہ ہمارے درمیان یہ محبتیں کیسے پیدا ہوں، یہ احترام اور یہ رواداری کیسے آئے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عملاً ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ جی بالکل، ہمارے سامنے وہ اسوہ حسنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے ساتھ جتنا بھی یعنی معاملات میں کوئی اختلافی پہلو بھی ہوا، لیکن باہمی احترام کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری جتنے خلفائے راشدین ان سے پہلے تھے، ان کی شورا کے بھی رکن تھے، ملٹری کونسل کے بھی رکن تھے۔ اسی طرح سے یہ قول بھی مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اگر علی نہ ہوتے سبحان اللہ، تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، یعنی یہ ان کی رائے، ان کی بصیرت ہے اور ان کے فہم کو ایک سلام ہے ان کا۔ تو اس لحاظ سے آج اس بات کی آگے یہ آئے گا کہ ہم کس طرح کریں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں جی مولانا بالکل کو شریک گفتگو کروں۔ مولانا امجد خان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم زاویے کی طرف توجہ دلائی، اور میں نے بھی اسلاف کا تذکرہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اسلاف کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جب مثال دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اتنی ان کی آپس میں محبت تھی صحابہ کی کہ ایک مرتبہ جب مال غنیمت آیا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں، عبداللہ بن عمر کی موجودگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کو زیادہ دیا۔ جب اپنے بیٹے نے کہا کہ ابا جان بیٹا تو میں تھا، آپ نے زیادہ ان کو دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تو حسین کے ابا جیسا ابا تو لا، حسین کی ماں جیسی ماں تو لا۔ اتنی آپس میں محبت تھی۔ تو کچھ آپ فرمائیے کہ ہمارے اسلاف کے تو خون میں یہ محبتیں تھیں، آج کہاں چلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی محترم ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت عنوان پر آج یہ مجلس سجائی، ادارے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے جو آپ نے بات فرمائی اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ رحماء بینہم۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس معاشرے میں قتل قتال تھا، لوگوں کی گردنیں ماری جاتی تھیں، انسانیت
جہاں بلب تھی اور آخری سانسوں پر تھی، لیکن آپ رحمت دو عالم بن کر تشریف لائے۔ آپ نے اسی معاشرے میں محبت کا پیغام عام کیا۔ وہ محبت کا پیغام اتنا آگے بڑھا کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ جو گھوڑا آگے دوڑانے پہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو میدان جہاد میں بھی اگر گرے پڑے ہیں تو پانی کے پیاس لگی اور پانی پہنچا تو دوسری طرف سے آواز آئی تو انہوں نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا، پہلے ان کو دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ پھر ادھر سے آواز تیسری طرف سے جب آئی تو انہوں نے بھی اصرار کر کے کہا نہیں پانی مجھے نہیں، آگے پانی دے دیجئے۔ اور جب وہ واپسی ہوئی پہلے کی طرف تو وہ حوض کوثر پہ پہنچ چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچے تو جنت کے راستے پہ رواں دواں ہو چکے تھے، اور تیسرے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ پیغام محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر آپ نے اس معاشرے میں محبت کا پیغام کرنے کے لیے اس معاشرے کے لوگوں میں ایسی محبتیں عام کر دیں، جیسے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے۔ تاریخ یہ لکھنے پہ مجبور ہے، تشریف آوری ہوئی تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا آپ اندر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا والد صاحب کسی میٹنگ میں مصروف ہیں، تو یہ بھی بیٹھ گئے۔ اور جب اطلاع پہنچی تو حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت حسین جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اندر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، تم علی کے بیٹے ہو، تم نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہو، تم میرے نبی کے نواسے ہو، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے جیسے آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہہ بھی دیا کہ ابا جان ان کو اہمیت ہے اور مجھے اہمیت نہیں، تو آپ نے وہاں پر جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا عبداللہ ان کا مقابلہ نہ کر، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ اور ان کی نانی جیسے نانی لے کر آ، پھر مجھ سے بات کرنا۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں کسی انسانیت کا احترام نام کی چیز نہیں تھی، گردنیں مارنے پہ وہ عام تیار رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت نے ان کو جوڑ دیا۔ آج اسی پیغام محبت کو جو صحابہ اور اہل بیت کی طرف سے ہمیں ملا اور ان کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی معاشرے میں جیسے ابھی بات آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے، مسلمان آج کفر کی زد میں آیا ہوا ہے اور ان کے اوپر مسلسل کفر یلغار کیا ہوا ہے، کوئی اپنا ہاتھ کفر روکنے کے لیے تیار نہیں۔ غزہ کا منظر دیکھ لیجئے۔ اب یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس کی پستی کی وجہ کیا ہے۔ اس کی پستی کی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اور کفر ان پہ حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کے اس پیغام کو کہ ہم نے انسانیت کو اکرام اور احترام دیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمان پستی سے بلندی کی طرف جا سکے گا۔ اکرام وقفہ ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہے، اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اکرام وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ وہ محبت، وہ عفت، وہ ایک دوسرے کا احترام جو ہمارے اسلاف میں پایا جاتا تھا، جو اپنے انبیاء سے سیکھا، جو کلام اللہ سے سیکھا، جو ائمہ سے سیکھا، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو ہے۔ صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا امجد خان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آج بھی گرہ و براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ انبیاء کی عصمت کی بات ہوئی، انبیاء کی امتوں کے ساتھ محبتوں کی بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، مولانا نے بھی صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کی بات کی۔ یہ سلسلہ شاہ صاحب پھر آگے بڑھا ہے، ایک تاریخ رقم ہوئی ہے یہاں پر انسانی تکریم کی اور محبت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین انہوں نے بھی اس علم کو تھاما ہے اور پھر آگے لے کے چلے تھے۔ میں چاہتا ہوں کچھ ہمارے بزرگان دین جو اختلاف رائے ہونا جرم نہیں ہے، اختلاف رائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے درمیان رہا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے کیا ہم کسی کو صحابیت کے دائرے سے نکال سکتے ہیں؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو بزرگان دین، صحابہ اکرام اس علم کو لے کر چلتے رہے،
میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کچھ روشنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اختلافات رائے میں، سوچ میں، اقوال میں، گفتگو میں، ہمارے اعمال میں، کوئی اقدام کرنے میں، یہ تو انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے. یہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر رب کی مشیت یہ ہوتی نا کہ انسانوں میں اختلاف نہ ہو تو اللہ سب کو ایک ہی مذہب کا پیروکار بنا دیتے. جی بالکل. سب ایک ہی امت ہوتے، ایک ہی فکر ہوتی، ایک ہی سوچ ہوتی، سب کا نسب و لعین ایک ہوتا، طریقہ کار بھی ایک ہوتا. میں ان کی طبیعتوں کے اندر یہ چیز ودیت کر دیتا ہے، فطرت میں یہ چیز ڈال دیتا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے تو یہ کیا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے درائے میں کھڑا کر کے اختلاف کی گنجائش چھوڑ دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. لیکن جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اختلافات ہونے کے باوجود ان اختلافات کے ہمیں اسلام نے آداب سکھائے جی کہ کن آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نے اختلاف کرنا اور انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو شریعت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، حدود و قیود سکھائی ہیں، ہم نے ان کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. ابھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کی. اللہ نے اس لیے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آج جو تم ہدایت سے بٹکے پھرتے ہو نا، جس دور کے بھی ڈاکٹر صاحب حضرت مولانا امجد صاحب بات فرما رہے تھے، اس لیے کہ ہم نے صحابہ اکرام کے نقش قدم کو چھوڑا، اہل بیت اطہار کے نقش قدم کو چھوڑا. وہاں اختلافات تھے انسانی تقاضوں کے مطابق. قرآن پاک کی تفسیر میں اختلاف ہے، حدیث پاک کی شرح میں اختلاف ہے، فہم میں اختلاف ہے، عمل کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے. بہت سارے اختلافات تھے واقعتاً، اور اس سے وسعت پیدا ہوئی ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر. اور آج پورے جو ہمارے مسلمان معاشرے 57 ملکوں میں بات کرتے ہیں تو دیکھیے وہ 57 ملک جو ہیں کوئی پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی دریاؤں کے کناروں پہ رہتے ہیں، سمندروں کے کناروں پہ رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، زرعی علاقوں میں رہتے ہیں. سب کے مسائل زندگی، حقائق زندگی مختلف ہیں. لیکن آج سب کے سب اسلام کی چھتری کے نیچے نظر آ رہے ہیں. کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہمارا جو فقہی لٹریچر میں وسعت پیدا ہوئی اختلافات کی وجہ سے. تو یہ اختلاف رائے جو تھا نا، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد. میری امت کے مجتہد جب اجتہاد کریں گے یا وہ مصیب ہوں گے، درست کریں گے اجتہاد، یا کبھی ان سے غلطی بھی ہو جائے گی، تو فرمایا جب ان کا اجتہاد اللہ کے ہاں درست شمار ہوگا نا، ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا، ایک درست اجتہاد کرنے کا. اور اگر خطا ہو گئی تو جیسے آپ نے فرمایا کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو اختلاف کے باوجود صحابیہ سے باہر نہیں نکالا، اسلام سے باہر نہیں نکال دیا، احترام کیا ایک دوسرے کا. اسی طرح آقا فرماتے ہیں اگر خطا ہو گئی میرے کسی امتی مجتہد سے تو فرمایا وہ میری امت سے نکل نہیں جائے گا، نہ وہ گناہ گار شمار ہوگا. فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. اس کو پھر بھی ایک اجر ملنا ہے کہ اس نے میرے امتی ہو کر اجتہاد کیا، اس نے محنت کی، جد و جہد کی. تو یقیناً یہ آداب ہیں. سب سے پہلا ہمیں ادب یہ سکھایا کہ دوسرے جو مخالف ہے اجتہاد آپ کی رائے سے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. وہ احترام انسانیت کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک تو ہر انسان کا احترام کرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے. کچھ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ کھڑے ہو گئے، وہ تو یہودی کا جنازہ ہے. میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب سکھائے. فرمایا علیہ نفسن، وہ بے شک یہودی تھا، انسان نہیں تھا، انسانیت کا، عام انسانوں کا. لیکن وہ انسان جو ائمہ ہیں، جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ان سے اگر ہمیں اختلاف کسی وقت ہو جائے ان کی آداب ملحوظ رکھ کر ہم نے بات کرنی. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ذرا ان کی آراء اٹھا کے دیکھیے نا، آپس میں اختلاف ہے فقہ کا اور محبت بھی لازوال. لیکن اس کے باوجود جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے باوجود حالت ان کی یہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ کا پوچھا گیا، انتہائی تعریف کی، آئندہ میں گفتگو میں عرض کروں گا. امام مالک سے پوچھا گیا ان کے بارے میں، آپ نے ان کی تعریف کی. اس طرح امام شافعی سے جب امام مالک کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے تعریف کی. امام مالک نے استاد ہو کر امام احمد بن حنبل کی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں آداب سکھاتی ہیں. ہمارے اسلاف کا یہی وراثت ہمیں. جی بالکل ٹھیک. علامہ شہزاد صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب شکریہ. شاہ صاحب نے بات اس پہ چھوڑی کہ اختلاف ہونے کے باوجود ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے بزرگان دین
ہمارے اسلاف ایک دوسرے کی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے، بلا شبہ. اس میں بخیل نہیں تھے. اور دوسری علامہ صاحب شاہ صاحب نے بات کی ادب الاختلاف. یہ ایک فقہ کا باقاعدہ موضوع ہے، ایک باب ہے. میں چاہتا ہوں کہ ادب الاختلاف پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، اور یہ جو اسلاف کی آپس میں ایک دوسرے کی خوبیاں بیان ہوتی تھیں اس پہ بھی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ یقیناً اس وقت جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اس کی بہت ضرورت ہے پہلے کی نسبت. جن حالات کو اس وقت امت مسلمہ پہنچ گئی، خاص طور پہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت اس آگ کی لپیٹ میں ہے. جی اس وقت اس خیر میں حصہ لینا، حصہ ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کسی جہاد سے کم نہیں ہے. اور جہاد باللسان اس کا پہلا درجہ ہے کہ ہم کم از کم وہ جو ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو باہر لائیں نا. بالکل ٹھیک. جو ہم تک پہنچا ہے اپنے بزرگوں سے اس کو بیان ہی کریں کم از کم. یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. جی بالکل. مختلف مسالک کے لوگوں کا ایک چھت کے نیچے بیٹھ جانا بھی اس وقت جہاد سے کم نہیں ہے. اور پھر بیٹھ کر اتحاد کی اور اتفاق کی بات کرنا اور تفرقے سے نکلنے کی بات کرنا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اور یہ کریڈٹ ہمارے ARYQ-TV کو جاتا ہے کہ حاجی صاحب کی جو سوچ ہے وہ ملانے والی. چونکہ صوفیوں نے ہمیشہ بابا فرید گنج شکر کے یہ بڑے عقیدت مند ہیں. ایک اماں آئی کینچی لے کے بابا فرید گنج شکر کے پاس، تو کہا اماں یہ میں کیا کروں؟ کہ جی ایک کام آئے گی استعمال کریں. فرمایا اماں ہم کاٹنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. جی ہمیں کینچی نہ دو، ہمیں سوئی دھاگا لا کے دو. سوئی دھاگا لیا، منگوایا، کینچی واپس کر دی، سوئی دھاگا لیا تاکہ ہم جوڑ سکیں. اور یہ بیس چونکہ ARYQ-TV کی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سارے صوفیاء اور اولیاء کا فیض ہے. اس لیے ان کے ذہن میں جو نقطہ ہے نا، وہ حضرت رومی کا یہ شعر ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نیا برائے فصل کردن آمدی. وہ ایک چرواہا تھا جو کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے بکریوں کا دودھ دھو کے پلاتا، صبح شام تیرے گھر آتا، اور محبت کی باتیں اس طرح کی کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے شان نشان نہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹوکا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو، اسے جھڑک دیا کہ اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے، وہ وراء الورا ہے، اس کی شان تنزیہ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہو. وہ بیچارہ خوف زدہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنایا، تو اس طرح کی چیزیں. اب وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ اچھا جی میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. تو حضرت رومی کہتے ہیں وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ ماراز ماں کر دی جدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں تو میں نے بندوں کو رب سے ملانے بھیجا ہوا ہے، تو تم ملے ہوئے کو چھڑا دی. موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پیچھے گئے، کلیم اللہ علیہ السلام، اور فرمایا کہ بھائی تو جیسے باتیں کر رہا تھا نا رب کو ایسی اچھی لگ رہی ہیں، تو اسی طرح باتیں کیا کر. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے قرآن و سنت سے نکال کے اتنی آسان کر دی تھیں، ایک عام آدمی کے لیول پہ پہنچا دی تھیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم اہل منبر و محراب کو کیا تبلیغ کریں. یہ پروگرام ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم مبلغین کو شاہ صاحب تبلیغ کریں، شیخ الحدیث کو حدیث سنائیں، ہم شیخ التفسیر کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بتائیں گے؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے آگے کی ضرورت ہے. جی یہ تو ہم اپنا رٹا یا سبق یہاں دہرا کے چلے جائیں گے. آپ اس طرف آئیے کہ بھائی کرنا کیا ہے، تھیوری سے نکل کے نا پریکٹس میں آئیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں باہمی محبت کی اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جی. من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. یعنی آپ کے ایمان کی تکمیل اس سے مشروط ہے کہ آپ کی محبت اللہ کے لیے اور آپ کا بغض بھی اللہ کے لیے ہو. جب ذاتیات آ جائے گی، نفسانیت آ جائے گی، وہ دین ہو یا دنیا، وہاں قرآن ایسی نماز کو بھی قبول نہیں کر رہا بلکہ اس پہ جہنم کی وعید ہے. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون.
تو ذرا اس جس پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہیں جس منشور پہ اس کو تھوڑا ریوائز کریں اور ان لوگوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کی ہم مثالیں دے کے بتا رہے ہیں جی بالکل. کہ یہ جو ہمارے اکابر تھے، امام اعظم ابو حنیفہ اگر مدینہ میں جا رہے ہیں، امام مالک کا کوئی تعارف نہیں ہے. پہلے آپس میں ملاقات ہوئی تو امام مالک نے پوچھا رستے میں آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عراق سے ہوں. اور اس کے بعد جب تعارف ہوا مسجد نبوی میں اور امام مالک نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، مجلس برخاست ہوئی. جب چلے گئے تو آپ کے شاگردوں میں ایسے ایسے ائمہ ہیں، امام شافعی آپ کے ایک شاگرد کا نام ہے. ابھی ان کا تذکرہ پوچھا حضور یہ کون تھے؟ جی چونکہ اہل مدینہ بھی متعارف نہیں تھے. کہا یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ تھے کہ اگر اس لکڑی کے ستون کو کہہ دیں نا یہ سونے کا ہے تو اس کو ثابت کر دیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ہمارے اکابر اسلاف کا رویہ ہے، آپس میں اختلاف کی رعایت کے ساتھ. بالکل بالکل. تو کاش ہم اس کو تھوڑا ریوائز کر لیں اور ذرا اسلاف سے خود کو جوڑیں تو ہماری اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے آج کے پروگرام میں، آج کی اس خوبصورت گفتگو میں. اور وقفے میں یہ ARYQ TV کا بھی خاصہ ہے کہ بار بار ذکر رسول ہوتا ہے. کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی کلام ہو، ذکر رسول ہوتا ہے. اور ذکر رسول اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ درود کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بھیجا جائے. تو وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ وہ محبت، وہ عفت، وہ ایک دوسرے کا احترام جو ہمارے اسلاف میں پایا جاتا تھا، جو اپنے انبیاء سے سیکھا، جو کلام اللہ سے سیکھا، جو ائمہ سے سیکھا، اس پہ گفتگو جاری ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں دوبارہ. جناب علامہ شہزاد مجددی نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی کہ ہمیں اسلاف سے مثالیں لے کر آج عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس محبت کا ریوائول کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ فقہ ہماری مذہب کا، دین کا ایک باب ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیش آمدہ مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس فقہ میں ہم آراء کا اختلاف بھی دیکھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ جو فقہ ہے اور اس میں فقہی اختلافات ہیں، اس کی ہمارے دین اسلام میں اہمیت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے؟ دو تین باتیں میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ بہت زیادہ آج جتنی ضرورت ہے شاید کبھی نہیں رہی. پاکستان بنتے ہی اس کی ضرورت تھی. پاکستان بنا تو اسلام کا نام تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا. اسی جذبے پہ قربانیاں دی گئی تھیں. آج ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے کہ امت اکٹھی ہو کے نظر آئے. ہمیشہ علماء کرام اکٹھے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تانے تو دیے جاتے ہیں کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ علماء ہی اکٹھے ہوئے ہیں. تیسری بات، اب سوسائٹیاں یعنی شہروں میں دیکھیں یا دنیا میں گلوبل سوسائٹیاں، ہر طرح کے مسلکوں کے لوگ ایک علاقوں میں رہتے ہیں. مساجد موجود ہوتی ہیں، چاہے لاہور، کراچی یہاں لے لیں، چاہے کینیڈا، یورپ، امریکہ لے لیں. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی ہمارے درمیان ایک اتحاد کی ایسی فضا ہو کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسجدوں پہ یا مسجدوں کی امامتوں پہ لڑ رہے ہیں. ایک آخری بات میں اس میں وہ یہ کہ حلال سرٹیفکیشن ایک بہت اہم شعبہ ہے اس وقت دنیا میں. بدقسمتی سے اس وقت حلال مارکیٹ پہ یہاں امریکہ ہے یا برازیل ہے یا انڈیا ہے، یعنی ہم جنہیں ہونا چاہیے ہم نہیں ہیں. اب ہمارے درمیان کئی فقہی معاملات بھی ہیں، مثلاً فقہ حنفی میں بعض چیزوں کا اور فقہ شافعی میں بعض چیزوں. اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ دنیا میں آج
حلال سرٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی ایک اکٹھے نظر آئیں، کوئی جہاں کوئی اختلاف ہے اس پہ ہم مل جل کے کوئی راستے نکالیں۔ جو آپ کا سوال تھا وہ یہی تھا کہ اس معاملے کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہی یہ پیغام ہے آج کے اس آپ کے پروگرام کا۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم فوراً جو بات اپنے مزاج کے خلاف گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، اور جو ہمیں صحیح نظر نہیں آتی، اگر دوسرا اس کو کر رہا ہو تو ہم بغیر سوچے سمجھے بہت ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں، تکفیریت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہمارے کسی کے پاس کوئی اتھارٹی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر کہہ سکیں۔ ہاں، فقہی اختلافات موجود ہیں، موجود رہے ہیں۔ ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ صحابہ کے درمیان تھے اور پھر آج تک ہیں۔ یہ تو فقہی جو اختلافات ہیں، یہ تو علمی اختلافات ہیں، تحقیقی اختلافات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اولا اور عدم اولا کی بات ہے۔ میرے نزدیک ایک چیز یہ اولا ہے اور دوسری عدم اولا ہے، آپ کے نزدیک وہ اولا ہے، یہ عدم اولا ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے جو دین کی خدمت کے حوالے سے کام کیا، وہ قرآن و حدیث سے ہی چیزوں کو لے کر آئے، عوام کے لیے مسائل کو آسان کر دیا، قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے۔ آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، وہاں پر بھی آپ والی بات ہے، راجے اور غیر راجے کی بات ہے۔ اس پر کسی نے ایک دوسرے پر فتویٰ نہیں صادر کیا کہ فلاں نے یہ بات کی تو یہ تکفیر ہے، اور یہ بات کی تو یہ دین ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکابر کی ان روایات کو زندہ کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ جی ہم ذرا لوٹتے ہیں واپس کہ ائمہ فقہ جو ہیں ہمارے لیے محبتوں کے روشن مینار ہیں، مثال ہیں، اور جب فقہ کی بات آتی ہے تو امام اعظم سرخیل ہیں فقہ میں۔ اب بہت سارے آپ کے شاگرد امام اعظم کے ایسے تھے کہ جو امام صاحب سے اختلاف رکھتے تھے اپنی آراء میں، حالانکہ شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے اندر جو ایک فنائیت تھی، ایک عجز تھا، ایک انکساری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے آج مثال ہے، علماء کے لیے بھی اور نوجوان کے لیے بھی، اہل علم کے لیے بھی، دانشوروں کے لیے بھی اور سوچنے والوں کے لیے بھی۔ میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ روشنی۔ بلا شبہ جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی، ان کا اپنے تلامذہ کے ساتھ، فیض یافتہ جو احباب تھے ان کے ساتھ جو برتاؤ تھا، اور آپ نے جن کو علمی وسعت عطا کی تھی، یہ اسی تربیت کا رزلٹ تھا کہ ان کے شاگرد ان سے اختلاف کرتے تھے۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے جو تعلیم دی تھی، شاگرد کی جرأت کہاں؟ سأل حدیث فہو مذہبی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا میری رائے، میرا مذہب، میرا موقف نبی پاک کی حدیث پاک ہے، یہ ہے بنیاد۔ جی، جب تمہیں کوئی حدیث مل جائے، روایت مل جائے، تم محسوس کرو تم اس کی طرف جانا، وہی میری بات ہوگی۔ تو یہ اختلاف تھا ان کا، یا بعض وہ تشریح اور توضیح میں انہوں نے اختلاف کیا، مگر اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں، ماں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، کس قدر وہ اپنے استاد محترم کی محبت میں اور ان کے ادب میں کیسے سرشار تھے، اور کس طرح ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ پوری زندگی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فقہ سیکھی، اس کی نشر و اشاعت میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، ساری اپنی زندگی اس کے لیے وقف فرما دی، اور اتنے ایسے آداب وہاں سے سیکھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ تشریف لائے نا، محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ مناظرے ہوئے ان کے، اور ان مناظروں کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ لم تلد النساء فی زمانہ مثلہ، میں یہ کہتا ہوں کہ محمد بن حسن الشیبانی کے زمانے میں کسی ماں نے جیسا لال نہیں جنا. سبحان. لیکن میں یہاں واضح کر دوں، یہ جو ہمارا فقہی اختلاف ہے نا، جی اس کو جو لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت، یہ بھی علم سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے. مسالک کے اندر جو فرق ہے ہمارا فقہی نقطہ نظر کا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے فرقہ واریت. ہمارے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل، نعوذ باللہ، یہ فرقہ واریت کے علمبردار نہیں تھے. یہ تو اللہ کے دین کی شرح کرنے والے، دین کو آسان بنا کر پیش کرنے والے، اس کی آگے نشر و اشاعت کرنے والی ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے چنا تھا. اپنے اپنے ادوار میں انہوں نے آ کر یہ کام کر کے دکھایا. حدیث پاک کی نشر و اشاعت کی، قرآن پاک کے فہم کو انہوں نے عام کیا. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے ارشادات کی تشریح کا انہوں نے جو فرق کیا ہے. تو یہ فرق تشریح و تعبیر کا، یہ تو اللہ کی منشا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی پیشگوئی فرما دی تھی. تو اس لیے اس کو فرقہ کب ہوتا ہے؟ آج جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ لوگ ہمیں تانا دیتے یہ فرقے اور یہ جو مذہبی یہ فرقے نہیں ہیں. فرقہ دوسرا تب ہوگا جب کوئی کلمے کا انکار کرے گا، جب کوئی اصول دین سے انحراف کرتا ہے. دیکھیں شہادت، جب ابھی آپ نے فرمایا شہادتین کلمہ جو ہمارا یہ اصل دین ہے، جی کوئی اس سے انحراف کرے، جن کی ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی، مولانا امجد صاحب بھی، تو وہ ہے فرقہ. یا 5 نمازیں ہمارا رکن ہے اسلام کا، اس سے کوئی انحراف کرے تب بنے گا فرقہ. کوئی حج بیت اللہ کے بارے میں کہہ دے کہ بیت اللہ مکے میں، حج بیت اللہ مکے میں نہیں ہوتا، کہیں اور ہو سکتا ہے، یہ فرقہ ہوگا. ذوالحجہ کا مہینہ بدل لے، یہ فرقہ ہوگا. یا استقبال قبلہ نماز کے لیے وہ ضروری نہ سمجھے، کسی اور رک کر کے نماز پڑھ لے، تو یہ ہوگا فرقہ. یہ فرقے نہیں ہیں جن کو آپ نے فرقہ بنا لیا ہے، یہ مسالک ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں. تو اس لیے ایک تو بات یہ ہم نے وعدہ کرنا تھی، تو ہمارے ائمہ نے ہمیں فرقہ واریت کا سبق نہیں دیا، مکاتب فکر کا سبق دیا ہے کہ آپ اپنی اللہ کی دی صلاحیتوں کے ساتھ، پورے خلوص اور بصیرت کے ساتھ اور پوری دیانتداری اور تقوی اور للہیت کی بنیادوں پر اگر آپ کتاب و سنت کے فہم میں سفر کرتے ہیں، آپ کی رائے میں کوئی دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، اسلاف سے چلا آ رہا ہے، خیر القرون سے چلا آ رہا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. صحیح. علامہ شہزاد مرزا صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. یہ تو ہم نے گفتگو کی کہ اختلاف رہا ہے، اختلاف حسن ہے، اور رائے کا اختلاف ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات ابھی سمجھنا باقی ہے کہ ائمہ کے درمیان یا اسلاف کے درمیان یا علماء کے درمیان ماضی میں یا حال میں اگر اختلاف رائے ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کن اصولوں پہ اختلاف ہے؟ جی بہت اچھی بات. دیکھیے یہ ائمہ ہیں، ہم ائمہ کہتے کیوں ہیں؟ ائمہ اربع ہیں، 4 ہیں. جی یہ 5 7 10 15 20 نہیں ہیں. جی جی. آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے، صاحب الجامع الصحیح. یہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں بھائی، مجبور ہیں، محدث ہیں، امام ہیں بہت بڑے، لیکن ان کو بھی کوئی امام چاہیے. امام مسلم یہ سیاہ ستہ والے سارے ان کے تلامذہ ہیں امام احمد بن حنبل کے. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی کے، اور امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک یہ آپس میں روایت حدیث کا ان میں تبادلہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے حدیث روایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی چین ہے، لیکن اس میں فکر کا اور اجتہاد کا، جو شاہ صاحب نے حدیث شروع میں سنائی نا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی سند پہلے سے ارشاد فرما دی ہوئی. شرط کیا ہے؟ وہ مجتہد ہو. ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، صحیح. ہر محدث بھی مجتہد نہیں ہوتا، ہر فقیہ بھی مجتہد نہیں ہوتا. یہ امام سلیمان اعمش رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. جی دیکھیے ان کی تربیت کہاں سے ہوئی تھی، ان کے اساتذہ میں وہ چیز موجود تھی.
کلاس لگی ہوئی تھی، وہ حدیث پڑھا رہے تھے، 100 حدیثیں سنائی انہوں نے مختلف اسناد کے ساتھ۔ اسی دوران سائلین عوام الناس بھی آ کے بیٹھے ہوتے کہ جب یہ فارغ ہوں گے امام صاحب تو ہم کو اپنے شرعی مسائل پوچھیں گے۔ ایک بڑھیا نے ایک مسئلہ پوچھا، یہ ہے وہ چیز جو آج پیدا کرنی ہے ڈاکٹر صاحب، امام اعمش امام اعظم کا بھی استاد اور پوری امت کے محدثین کا شیخ، ایک عام بڑھیا پوچھ رہی شرعی مسئلہ تو کہا لا ادری واللہ لا ادری، اماں مجھے اس کا پتہ نہیں جواب۔ کسی اور نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا لا ادری۔ میں مسجد نبوی میں شاہ صاحب بیٹھا تھا، ابھی اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، پوری امت بیٹھی ہوتی ہے نا جب وہ شیخ درس دیتے ہیں عصر سے مغرب، پوری امت کا ہر طبقہ اس میں کوئی نہ کوئی، میرے جیسا اگر طالب علم موجود تھا تو سمجھے پوری دنیا سے کتنے لوگ ہوں گے۔ پرچیاں آ رہی تھیں، آخر میں جب درس ختم ہوا تو ایک پرچی کا سوال پڑھایا، جیسے وہ وہاں اسٹوڈنٹ پہلے پڑھتے ہیں، سائل سوال پڑھتا ہے، پھر وہ جو عالم بیٹھے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر شیخ کو دیتے ہیں۔ شیخ نے دہرایا اور کہا واللہ لا ادری۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آج بھی حرم نبوی میں ایسا مسند نشین بیٹھا ہے جو اپنی لا علمی کا اعتراف کر رہا ہے، یہ بیس ہے۔ صحیح۔ تو امام اعمش نے کہا میں 100 سوال ہوئے، 100 کے جواب میں کہا میں نہیں جانتا۔ تو امام ابو حنیفہ طالب علم شاگرد بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا استاد بار بار کہی جا رہا ہے، دنیا لوگ کیا کہیں گے۔ کہا حضور اجازت ہو تو میں جواب دوں؟ فرمایا ابو حنیفہ جواب دو۔ وہ آپ اللہ نے ایسی ذہانت، فراست، فقاہت دی ہوئی تھی، پہلے سوال کا آبجیکٹو ٹائپ جواب دے دیے، پہلے کا یہ، دوسرے کا یہ، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔ کلاس برخاست ہو گئی، استاد شاگرد کو الگ لے گئے۔ پوچھا ابو حنیفہ وہاں تو مجمع تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، تو یہ بتا کہ جو جواب دیے اس کی دلیل کیا ہے، شرعی دلیل۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ استاد صاحب، پہلے جواب کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ نے فلاں مجلس میں اس سند سے سنائی تھی، دوسرے کی وہ حدیث جو آپ سے سنی ہوئی ہے، میں نے آپ نے فلانی سند سے حدثنا فلان و اخبرنا فلان سنائی تھی، وعن ابی ہریرہ وعن ابن عمر عن انس بن مالک، 100 حدیثیں اپنے ہی استاد کی سنائی۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ گروہ فقہا تم لوگ طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں۔ آج اگر ہم یہ نکتہ سمجھ لیں نا، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھا ہے الفقہاء اعلم بمعنی الحدیث، متن کو تو ہم جانتے ہیں لیکن جو حدیث کا معنی ہے، حکم ہے، اس کو مجتہد جانتا ہے۔ جب آپ اس حفظ مراتب پہ آتے ہیں پھر آپ کو ادب الاختلاف کرنا، اس کی روح سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا منصب بھی ہے کہ نہیں یہاں بولوں۔ بالکل، بہت خوبصورت گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری بات پیغام کے طور پر اس نشست میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی وہ آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک میں تو پہنچے، خوشبو آتی ہے تو یہ محبت ہے، قوت ہے، اتحاد ہے، امت کا درد ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی آج ضرورت ہے، اور اس کے زیادہ جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ، تو اس محبت کے وارث بھی علماء کرام ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے خلاصے کے طور پر اگر یہ عرض کروں کہ ہمیں یہ پیغام جو پیغام محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس پر عمل صحابہ کرام اور اہل بیت نے کیا، پھر اسی عمل کو آگے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین اور ائمہ اور ہمارے اسلاف تشریف لائے۔ ایک تو ہم ماضی کی بات کر رہے، جیسے حضرات نے بھی بات کی، ائمہ کی بات کر رہے تھے، ہم ماضی قریب میں بھی دیکھیں تو ہمارے اکابرین کا کردار واضح طور پہ نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام ہم آج ARY کے ذریعے دے رہے ہیں، میری درخواست ہوگی یہ پیغام ہر ممبر و محراب سے اٹھنا چاہیے۔ ہر ممبر و محراب میں بیٹھے ہوئے خطیب اور عالم دین کو آج ضرورت اس امر کی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی جیل سے واپسی پر کہا تھا کہ میں نے 3.25 سال کی اسیری میں اس بات پہ غور کیا تھا کہ امت کی پستی کی وجہ کیا ہے، تو 2 نتیجے میرے سامنے تھے۔ ایک، امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور دوسرا، امت کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اختلافات کو بالائے طاق رکھیں
اور پھر ہم امت کو جوڑنے، امت وحدہ کے طور پہ کام کرنے کے لیے نکل جائیں اور ممبر و محراب اس میں بنیادی کردار ادا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ سید داؤد صاحب کی جو تربیت ہے نا ہم تک پہنچی الحمدللہ، ان کے صاحبزادے ہیں سید یحییٰ غزنوی صاحب، جی جی۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے ہم زلف ہیں، تو ہم نے ان سے بہت استفادہ کیا، ان بزرگوں سے، ان اکابرین سے، الحمدللہ اس کے اثرات ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے، ابھی آپ نے پوچھا پیغام آخری، میں سب سے پہلے سچی بات دل کی گہرائیوں سے آپ کے ادارہ ARYQ TV کو، اس کے آنر عزت مآب جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وطن عزیز پاکستان جن حالات سے دوچار ہے ان کا احساس فرماتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہادر شاہ فرمائی مجدی صاحب نے بھی اپنے انداز سے اس کو دہرایا، میں ان کی تائید کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ علماء نے بالکل مایوس نہیں کیا جی، اس قوم کو کسی موقع پہ جب بھی اتحاد امت، قوم کے اتحاد یکجہتی کی ضرورت پڑی تو علماء صف اول میں ہراول دستے کے طور پہ نظر آئیں، جو ہمارے اکابرین سید داؤد صاحب، حضرت لاہوری صاحب نے، اور پھر حضرت مولانا نورانی صاحب نے، مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے، اکابرین نے، ہمارے جو اسلاف اور مولانا سید مودودی صاحب نے، اکابرین نے جب ہمیں پیغام دیا تھا، وہ پیغام کیا تھا کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں یہ جملہ سیکھا تھا کہ جو بھی بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہے نا، ہم اس کو مسلمان سمجھنے کے پابند ہیں، ہم اس کو کفر کی دلیل کی طرف نہیں دھکیل سکتے، وہ مسلمان ہے۔ شفقت، محبت، انصاف فراہم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ اس کی پوری روح ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، دوسروں کے بارے میں یہی سمجھنا ہے کہ یہ بھی اتباع مصطفیٰ کر رہا ہے، یہ بھی اتباع نبوی کر رہا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث کا پیروکار ہے، اپنے انداز سے، اپنے رنگ میں، جیسے آپ نے فرمایا بار بار اولا اور عدم اولا کی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درس بخاری کے اندر ان کی کتاب چھپی، وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا، نیچے باندھ لینا، اس سے نیچے چلے جانا، وہ فرماتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کے مسئلے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اولا اور عدم اولا کے مسائل ہیں بس، بالکل۔ اور اتباع دلیل کے طور پہ سب اپنے اپنے انداز میں نبی پاک کی اتباع کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ علامہ مجد صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب قرآن پاک نے دیکھیے دعوت دی ہے، جب آپ غیر مسلموں سے، کفار سے بات کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے مشترکات ہیں نا، آؤ اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جی جی، تو یار آپس میں آپ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں، اور سارے ہی ایک ہی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، تو کیا مشترکات کو، میں نے تو اس پہ کام کیا ہوا ہے، ڈھونڈے ہوئے ہیں، تو آج ہمیں جانا پڑے گا ان کی بارگاہوں میں۔ یہ جو جوڑنے والے بابے تھے، جو صوفی تھے، جو درویش تھے نا، جدی صاحب کرامت ہے، سب کو تصوف سے جوڑ دیا محبت اور پیار سے۔